إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سئل عنه أرأيت ربك قال: نور أنا أراه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسلامی 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، عظمت والے مہینے ہیں۔ 3 مہینے مسلسل ہوتے ہیں: ذی قعدۃ الحرام، ذی حجۃ الحرام، محرم الحرام، اور 4تھا مہینہ رجب المرجب۔ اسلامی تاریخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک اہم واقعہ رجب میں پیش آیا، جس کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ آج اسی پر گفتگو کرنی ہے۔ چند پوائنٹس ہیں جن پر گفتگو کی جائے گی۔ یہ واقعہ کب پیش آیا، دوسرا یہ کہ کس طریقے سے پیش آیا، تیسرا یہ کہ کیا اس طرح پیش آنا ممکن ہے، پاسبل ہے، چوتھا یہ کہ اس کا حاصل اور سبق کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ واقعہ کب پیش آیا۔ اکثر مورخین، ہسٹری لکھنے والوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مکی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود ارشاد من المسجد الحرام، مسجد حرام سے یہ واقعہ شروع ہوا۔ نبوت کے کون سے سال یہ پیش آیا واقعہ، اس میں رائے مختلف ہیں، لیکن پھر اس میں بھی زیادہ تر ہسٹری والوں کی رائے یہ ہے کہ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے صدمات پیش آئے، غم پیش آئے، اس سال یہ واقعہ پیش آیا۔ اور جو بڑے غم پیش آئے تھے، ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے، انتقال ہے، جو سب سے پہلی مسلم خاتون ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی، شریک حیات۔ اور اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹرز تھے، اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن
سپورٹ اتنا کرتے تھے کہ جب تک وہ زندہ تھے مکہ والوں میں سے دشمنوں کی جرت نہ ہو سکی کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ تیسرا واقعہ جو غم کا واقعہ پیش آیا وہ طائف کا سفر، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی گستاخی کی گئی، شرارتیں کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینہ طیبہ میں ایک دن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ، سب سے زیادہ سخت دن کون سا؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ طائف کا دن سب سے سخت دن گزرا ہے۔ وہ اس وقت پیش آیا، ساتھ میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک تھے، متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے تھے۔ اور واقعہ یہ پیش آیا تھا ان کے ساتھ کہ ایک مرتبہ جب وہ چھوٹے بچے تھے اپنے ننیال کی طرف جا رہے تھے، قافلے والوں کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، مال سامان بھی لے گئے، یہ خوبصورت چھوٹا سا بچہ اس کو بھی لے کر چلے گئے اور کسی مارکیٹ میں غلام بنا کر بیچ دیا۔ گھر والے پریشان تھے، ادھر ادھر تلاش کرتے پھرتے تھے۔ ایک بچہ کسی کا انتقال ہو جائے اس پہ صبر آ سکتا ہے کہ چلو اس کا انتقال ہو گیا، اپنے ہاتھوں دفنا دیا، لیکن ایک بچہ مسنگ ہو جائے، لاپتہ ہو جائے، اس کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے، نہ معلوم کس حال میں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، کیسے حالات اس کے ساتھ پیش آئے ہوں گے۔ تو ماں باپ پریشان ہی تھے، اور یہ بکتے بکتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ان کو کہا کہ جاؤ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ کسی آنے والے قافلے نے ان کو مکہ میں دیکھ لیا، گھر جا کر یہ بتلایا کہ تمہارا بیٹا جس کے لیے تم پریشان ہو رہے ہو وہ تو وہاں پر غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، حالانکہ وہ غلام نہیں ہے، سلیوز نہیں ہے۔ گھر والے چچا ماموں وغیرہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تاکہ بچے کو لے جائیں۔ بڑی تعریفیں کی کہ آپ تو بڑے شریف ہیں، آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے سخی ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی کیا بات ہے مجھے بتاؤ۔ کہا کہ ہمارا ایک بیٹا آپ کی خدمت میں غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، حالانکہ وہ غلام نہیں ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا اور اس طرح ڈاکوں نے اس کو لے کر چلے گئے اور غلام کہہ کر بیچ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تم زید کی بات کرتے ہو؟ ہاں۔ زید بن حارثہ؟ کہا ہاں۔ آپ نے بلایا، زید سامنے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھ کر حیران ہے، سامنے چچا جان، ماموں جان، رشتہ دار جو بھی لینے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں تم پر فورس نہیں کروں گا کہ رک جاؤ، اور اگر تم رکنا چاہتے ہو تو فورس سے بھیجوں گا نہیں، تمہاری اپنی مرضی۔ اس وقت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی غلامی میں زندگی بسر کرنا یہ بہتر سمجھتا ہوں اس سے کہ وہاں جا کر آزادی کی زندگی گزار۔ میرے لیے شرف کی بات ہے، سعادت کی بات ہے، میرے لیے حسین موقع ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں، چاہے غلامی کی زندگی۔ چچا جان اور وہ حیران، کہنے لگے کہ تم گھر والوں کے پاس آنا نہیں چاہتے، تمہاری یہ غلامی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ گویا ایک طرف رشتہ داروں کو چھوڑنا ہے اور ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے غلامی کی شکل میں، اور وہ آزادی کی شکل میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جذبات دیکھے حضرت زید کے، آپ لے کر گئے ان کو خانہ کعبہ کے پاس اور اعلان کر دیا کہ آج سے یہ زید میرا بیٹا ہے، اس نے اپنی فیملی کو قربان کیا، میری خدمت کی وجہ سے میں نے اس کو اپنی فیملی میں شامل کر دیا، آزاد بھی ہے اور میرا بیٹا ہے۔ زید بن محمد کہا جانے لگا، ولدیت بھی بدل گئی، لوگ ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، کیونکہ آپ نے اعلان کر دیا تھا۔
بعد میں سورہ احزاب کی آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، جتنے بھی اڈاپٹ کیے ہوئے بچے ہیں ان کو اپنے باپ کے ناموں کے ساتھ پکارو. چاہے تم نے ان کو اڈاپٹ کر لیا ہے، تمہاری تربیت میں آ گئے، تم نے ان کو بیٹا بنا لیا، لیکن یہ حقیقی بیٹے نہیں ہوتے. حقیقی بیٹے وہ ہیں جو تمہارے نسب سے پیدا ہوں. یہ منہ بولے بیٹے ہیں، ان کا اپنے باپ کا نام باقی رہے گا. پھر ان کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا. تو وہ بھی ساتھ میں ہے طائف کے سفر میں. یہ غمناک واقعہ، بڑا سخت دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا، طائف کا تھا. اس طرح کے 2-3 غم جمع ہو گئے تھے، اس لیے تاریخ میں اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، ایئر آف دی سیڈنس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال. اسی سال یہ واقعہ معراج پیش آیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو زخم ہے اس پر مرہم رکھا جائے، اور اللہ کی ملاقات سے زیادہ بڑھ کر کوئی مرہم نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ نے یہ سفر کرایا جس کو اسرا اور معراج کہا جاتا ہے. رجب کا مہینہ یہ بھی اکثر مورخین کے نزدیک متفق ہے. اس میں تاریخ میں کچھ رائے ہیں، 20 تاریخ، 10 تاریخ، 25 تاریخ، 27 تاریخ. زیادہ قول 27 پر ہے، 27 آف رجب. یہ واقعہ کس طرح پیش آیا؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے مکان پر لیٹا ہوا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام چھت کی طرف سے اندر داخل ہوئے، مجھے لے کر گئے حتیم میں. وہاں میری اوپن ہارٹ سرجری کی گئی، شق صدر کیا گیا. جنت سے علم و حکمت ایک تشت اور پلیٹ کے اندر لے کر آئے تھے، وہ بھر دیا گیا. اس کے بعد ایک سواری حاضر کی گئی جس کو براق کہا گیا. براق کے لفظی معنی ہوتے ہیں بہت تیز رفتار. برق کے معنی بجلی، بجلی سے زیادہ تیز رفتار وہ سواری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر میں بیٹھا، جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا پیر پڑتا تھا. مسجد اقصی تک اس سواری پر سفر کیا گیا. جہاں انبیاء کرام اپنے اونٹوں کو، اپنے گھوڑوں کو باندھا کرتے تھے وہاں اس کو باندھا گیا. اس کے بعد یہاں سے ایک دوسری سواری آئی جس کو عرج بی الی السماء، یہ کہا گیا مجھے اوپر اٹھایا گیا. یہ معراج جو کہتے ہیں یہ اسی لفظ سے مشتق ہے، اوپر اٹھانا. عرج کے معنی آسمان کی طرف اٹھایا جانا. یہ جو سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو اسرا کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں رات میں چلنا. تو گویا سفر کے 2 حصے ہیں، دونوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا. پہلا اسرا ہے، دوسرا معراج ہے. پھر جب یہاں سے اوپر چڑھے ہیں، آسمان کے ہر دروازے پر نگران نے پوچھا ہے کون ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں انا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں. پھر پوچھا جاتا ہے تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمد ہیں، بلائے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے. دروازہ کھلتا ہے. پہلے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام. دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. الگ الگ آسمانوں پر ملاقات ہوتی ہے. جبرائیل علیہ السلام ہر ایک سے تعارف اور ملاقات کروا رہے ہیں. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جب دیکھا تو کہا کہ بیت المعمور جو آسمانوں پر فرشتوں کا کعبہ ہے اس پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں. اس کے بعد ایک مقام آیا جہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا آخری پوائنٹ ہے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، اب آپ اکیلے جائیں گے. سدرۃ المنتہا جسے کہتے ہیں، وہ بیری کا درخت جس پر آخری پوائنٹ ہے، منتہا ہے کہ اس کے بعد کوئی جا نہیں سکتا. جبرائیل علیہ السلام وہاں رک گئے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بدو گفت سالار بیت الحرام. جی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اب آگے کیوں نہیں آتے آپ ساتھ میں چلے، اتنا سفر ساتھ میں کیا آپ نے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر میں اس کے آگے ایک قدم بھی چلا گیا تو تجلی اللہ کی جو ہے اس کی وجہ سے میرے پر جل جائیں گے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکوں.
فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہوئے اور قریب ہو گئے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے قریب ہو گئے جیسے دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ جو تیر چھوڑنے کا کمان آتا ہے، ایک آدمی سامنے سے لے کر کھڑا رہے اور ایک آدمی ادھر سے لے کر کھڑا رہے، بس اتنی دوری کا فاصلہ تھا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجنا تھی وہی بھیجی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحیہ پیش کیا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تمام زبان سے کی جانے والی عبادتیں بھی آپ کے لیے، تمام جسم سے کی جانے والی عبادتیں بھی آپ کے لیے، مال سے کی جانے والی عبادتیں بھی آپ کے لیے۔ اللہ کی طرف سے سلام آیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کی رحمت ہو، سلامتی ہو، برکتیں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کو قبول کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہم پر بھی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر ہو۔ یہ گویا مکالمہ جو ہوا، بات چیت ہوئی، جو کنورزیشن تھا، نماز کے اندر آ گیا۔ اسی لیے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ جس وقت بندہ نماز میں ہوتا ہے وہ اللہ سے اس درجہ قریب ہو جاتا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے۔ اور اسی تعلق کی وجہ سے، اسی کنیکشن کے مضبوط ہونے کی وجہ سے، وہ جو حدیث ہے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، اگر کسی کو پتہ چل جائے تو 40 سال تک وہاں کھڑا رہنا پسند کرے گا، گزرنا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا اور اللہ کا ایک رابطہ اس وقت ہے۔ آگے سے گزرنے والا اس کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کر رہا ہے، رابطے کو توڑ رہا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ایک سخت الفاظ ہیں، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ يَمُرُّ، جو گزر رہا ہے وہ شیطان ہے، اس کو روکو۔ جو آدمی آگے سے گزر رہا ہے اس کو روکو۔ تو بڑا گناہ ہے جس کو ہم بڑی بے پرواہی کے ساتھ، معمولی جلدی کی وجہ سے، تھوڑے سے کام کی وجہ سے بس آگے سے گزر جاتے ہیں، بڑا گناہ ہے۔ سترہ اگر آگے رکھا ہے نمازی کے آگے تو آپ گزر سکتے ہیں، لیکن بغیر سترے کے نہ گزریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا ہدیہ دیا۔ بڑے لوگوں کے یہاں جب دعوت ہوتی ہے تو دعوت کا اہتمام تو کیا جاتا ہے، ساتھ میں جاتے وقت کچھ تحفہ بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ نے تحفے کے طور پر 50 نمازیں دی۔ جب واپس آئے ہیں راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کیا ملا اللہ کی طرف سے؟ کہا 50 نمازوں کا ہدیہ ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذرا تخفیف فرما لیجئے، جا کر آپ درخواست کیجئے کہ تھوڑا اس کو کم کر دیں، ہلکا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کہا 5 کم ہو گئی، کہا اور کم کرائیں۔ اس طرح بار بار موسیٰ علیہ السلام درخواست کرتے رہے کہ اور کم کرائیں، حتیٰ کہ 5 باقی رہی۔ اور اس 5 کے موقع پر اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ 5 ہیں جو ان کو ادا کرے گا ہم اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ ویسے بھی قرآن مجید میں اصول بیان کر دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ 5 کا ریوارڈ 50 کے برابر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ کم کرا دیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام قرب پہ پہنچے ہوئے ہیں، اللہ سے جو نزدیکی حاصل ہوئی ہے، اس وقت یہ آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ اس ہدیے کو ریجیکٹ کر دیں یا کم کرا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام دور ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اور کم کرائیں۔ اور دوسرا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے امت کو آزما چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اوپر 2 وقت کی نمازیں تھیں، وہ بھی بڑی بھاری گزرتی تھی ان پر۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک امت کا تجربہ کر چکے ہیں، اس لیے فرمایا کہ آپ جائیں کم کرائیں۔ پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر 50 نمازیں ہوتی تو ہم کیسے پڑھتے؟ یہ 5 نمازیں ہم مشکل سے ادا کر پاتے ہیں، 50 ہوتی تو کیسے پڑھتے؟ اس کا جواب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دینا چاہیں تو اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔
اسی اعتبار سے حکم دیا جاتا. اگر ہم دن بھر کی نمازوں کو جوڑیں 40 رکعتیں تو ویسے بھی پڑھتے ہیں ہم. ان تمام نمازوں کو سنتوں کے ساتھ آپ دیکھیں 40 رکعتیں پڑھتے ہیں ہم روزانہ. ہو سکتا ہے ہر رکعت کو ایک فرض کے برابر کر دیا جاتا اور اس طرح کچھ نمازوں میں اضافہ ہو جاتا, 50 نمازیں ادا کر سکتے. پھر ایک سوال یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کو 5 ہی وقت کی نماز فرض کرنا تھی تو 50 کیوں کہا پہلے؟ جب اللہ کو علم ہے کہ آخر میں 5 نمازیں فرض ہونی ہیں تو پہلے 50 نمازیں کیوں پیش کی؟ پہلے ہی سے کہہ دے رہی ہے 5 نمازیں لے کر جاؤ. اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ ہم جو اس وقت 5 پڑھتے ہیں یہ 50 کے برابر ہیں, اس لیے شروع میں 50 کا نمبر دیا گیا تاکہ بعد میں جب 5 باقی رہی تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو یہ 5 پڑھے گا اس کو 50 کے برابر اجر و ثواب ملے گا. تو ہم یہ جو 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں یوں سمجھے 50 نمازوں کے برابر ہے. اور پھر جتنا اہتمام کریں گے, جتنا اس کے اچھی ادائیگی ہوگی, اس کا درجہ بڑھتا جائے گا. جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ آپ نے پڑھی, اچھی طرح وضو کیا, گھر سے وضو کر کے آئے, اور ثواب بڑھ گیا. ہر قدم پر ایک ایک نیکی بڑھتی گئی, ایک ایک گناہ معاف ہوتا گیا, ایک درجہ بڑھتا گیا. جمعے کے دن اگر آپ نے 2 رکعتیں ایکسٹرا پڑھ لی اس کا ثواب اور بڑھ گیا. رات کا وقت ہے, آپ نے تہجد کی نماز پڑھ لی. یہ تمام برکات اور درجات بڑھتے رہتے ہیں. پھر جب آپ واپس آئے ہیں مسجد اقصی پر واپس آئے, تمام انبیاء کرام وہاں صف لگائے حاضر ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں, 2 رکعت نماز ادا کیا. بعض مورخین نے یہ نماز شروع میں لکھی ہے, لیکن زیادہ تر مورخین کا یہ قول ہے کہ بعد میں ہوئی. اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جب آپ ہر آسمان پر جا رہے ہیں تو ہر آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس نبی سے ملاقات کروا کر انٹروڈیوس کرا رہے ہیں آپ کو. اگر پہلے آپ نماز پڑھا چکے ہوتے تو اس کا مطلب انبیاء سے پہلے ملاقات ہو چکی ہے, اب انٹروڈیوس کرانے سے کیا فائدہ. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں یعنی سفر ختم ہونے کے بعد 2 رکعت ادا کیا. اس کے بعد پھر براق کے ذریعے سے سفر کیا گیا مکہ مکرمہ. جب آپ واپس آئے ہیں, جس منٹ پر جس سیکنڈ پر آپ گئے تھے تقریباً وہی لمحہ باقی تھا اور پھر آپ مکہ پہنچ گئے. اس لیے کہ اگر اس سفر کو آپ دیکھیں, جو آسمانوں کا سفر ہوا, جو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر ہوا, یہ سفر جو تھا عجیب و غریب تھا. یہ آسمانوں کا سفر جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں اسپیس کا سفر, کوئی آدمی اسپیس میں چلا جائے. تو تیسرا پوائنٹ یہی, کیا اس طرح ہونا ممکن ہے؟ فلسفہ قدیمہ اور فلسفہ جدیدہ جو ہے اس بارے میں الگ الگ رائے رکھتے ہیں. جو پرانا فلسفہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آسمان اسی طرح ہے جس طرح یہ چھت ہے, کوئی آدمی اوپر جا نہیں سکتا, خرق و التیام اس میں ہو نہیں سکتا, پھٹنا نہیں ہو سکتا. فلسفہ جدیدہ یہ کہتے ہیں کہ خرق و التیام تو ہو سکتا ہے, آسمان خلا ہے, لیکن اس کے اندر ایسے الگ الگ درجے ہیں جس میں آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. اتنا سخت ٹھنڈک ہے اور اوپر جائیں گے تو بہت سخت گرمی, کوئی ایسا ٹیمپریچر ہے کہ آدمی اس میں زندہ نہیں رہ سکتا. اس کا جواب یہ ہے کہ جس ذات کو اللہ تعالیٰ بلائیں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, پہلا ہی جملہ جو سورہ بنی اسرائیل کا اس میں یہی ہے, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی ہے. اللہ کی ذات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی ہے. آج جب انسان راکٹ کے ذریعے اسپیس میں جا رہا ہے, آج جب انسان اس طرح کے ایٹماسفیئر سے گزر سکتا ہے, اس طرح کے لباس ایجاد ہوئے ہیں جو پہن لیں تو یہ اثر نہیں کرتے, اسی طرح ایسی سواری ایجاد کی ہے جو اس طرح کی گریوٹی جو کشش ہے زمین کی وہ ختم کر دیتے ہیں, تو پھر جب اللہ بلانا چاہے تو اس کے لیے تو ہر چیز آسان ہے. اور یہ پورا سفر جو صدیوں کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ نے اس کائنات کو, جو سورج اور چاند کا نظام, یہ چلنے کا نظام, یہ گردش لیل و نہار, رات اور دن کا آنا جانا, اس سب کو اللہ نے یوں سمجھ لیں سوئچ آف کر دیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم سے نکلے ہیں. جب آپ واپس آئے پھر سوئچ آن کر دیا گیا, چاہے اس کے لیے 50 سال گئے ہوں چاہے 100 سال گزرے ہوں. اور یہ بات ممکن ہے. قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں سورہ کہف میں واقعہ, اصحاب کہف سوتے رہے, باہر کی دنیا پلٹتی رہی, گزرتے رہے, 360 سال گزر گئے, اور یہ جب اٹھے تو ان کو کیا محسوس ہوا, کل رات سوئے تھے ابھی صبح اٹھے. یہ زمان کو لپیٹ دیا گیا ان کے لیے, صرف ان کی باڈی بھی کچھ تبدیلی نہیں آئی, کوئی چینجز نہیں ہوا,
اگر 300 سال تک ایک آدمی بغیر کھائے پیے رہے یہ ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ نے یہ بھی رکھا ان کے لیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی مثال کہ جا رہے تھے ایک بستی پر جہاں پر عذاب نازل ہو چکا تھا، اللہ سے کہا یہ اللہ یہ بستی کیسے دوبارہ بنے گی، یعنی کیسے مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی، سو گئے۔ جب آنکھ کھلی ہے اللہ نے پوچھا کم لبثت، کتنی دیر ٹھہرے؟ کہا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ آپ نے فرمایا دیکھو جو گدھا ساتھ میں سواری کا تھا اس کا پورا جسم ختم ہو چکا تھا، ہڈیوں کا اسٹرکچر باقی رہ گیا تھا، اور جو کھانا تھا وہ خراب نہیں ہوا تھا، اور ان کی اپنی باڈی پر کوئی اثر نہیں۔ اللہ نے کہا 100 سال تک آپ سوتے رہے۔ یہ اللہ جس کو بچانے پر آئے کوئی اس کو خراب نہیں کر سکتا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو معراج کا یہ سفر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی سفر تھا۔ انسانیت میں آج تک کسی انسان کو ایسا کمال حاصل نہیں ہوا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے ذریعے حاصل ہوا۔ یہ اس بات کو بتلانے کے لیے مشرکین مکہ کو کہ تم یہ چاہتے ہو کہ انہیں ذلیل کیا جائے، انہیں بدنام کیا جائے، ان کو درجہ کم کیا جائے، ہم ان کو اس درجے پر پہنچانے والے جہاں انسانیت میں کوئی انسان نہیں پہنچا۔ اچھا پھر خانہ کعبہ سے ڈائریکٹ بھی اوپر لے جایا جا سکتا تھا، مسجد اقصیٰ کیوں لے گئے اللہ تعالیٰ؟ یہ بتلانے کے لیے کہ یہ نبی وہ نبی ہیں جو صاحب القبلتین ہوگا، یہ اس قبلے کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اس قبلے کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کو ایک وارننگ دی جا رہی تھی کہ یہ نبی اب آنے والے ہیں، ان کا قبضہ جس طرح بیت اللہ پر ہوگا مسجد اقصیٰ پر بھی ہوگا، ان کے ماننے والے مسجد اقصیٰ میں بھی ہوں گے اور مکہ میں بھی ہوں گے۔ تمہارے ذمے جو مسجد اقصیٰ کی انتظامی امور تھے اب یہ ٹرانسفر ہو کر اس امت کی طرف منتقل ہو جانے والے۔ اب یہ آخری پوائنٹ کہ اس کا حاصل کیا ہے۔ پورے اس سفر کا ایک حاصل اور ایک حکمت تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ تعالیٰ نے مرہم رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچی تھی اس کا مداوع کر دیا۔ دوسرا ایک سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، دوسرے تمام فرائض کو جبرائیل علیہ السلام نیچے لے کر آئے آسمان سے، اور اس فرض کے لیے اللہ نے آپ کو اوپر بلوا کر اعزاز کے ساتھ دیا ہے، یہ نماز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے۔ اس لیے معراج کے اس واقعے کا حاصل یہ ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ کوئی اسپیشل نماز اس رات کی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد 15 سال 18 سال زندہ رہے، لیکن آپ نے کوئی اسپیشل عمل نہیں کیا اس رات میں، بس یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج کا رجب میں پیش آیا ہے، اس لیے ہمیں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا ہے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ انسان جو ہے یہ سب سے اعلیٰ اللہ کی کریشن ہے، سب سے اعلیٰ کریشن مخلوق جو ہے انسان ہے۔ باقی تمام چیزیں جو نظر آ رہی ہیں بڑی بڑی مخلوقات، یہ سب انسان کے لیے ہے، اور انسان اگر صحیح ہو گیا تو یہ تمام چیزیں اس کی تابع فرمان ہیں۔ حق تعالی شانہ ہمیں نماز کی اہمیت عطا فرمائے، 5 وقت کا نماز کی پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا